السلام علیکم کلاس 8۔ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لی جائے، یہ سب حسن معاشرت میں آتا ہے۔ یہ ہے معاشرے کا حسن۔ جب ہم یہ تمام چیزیں اختیار کریں گے تو ہمارا معاشرہ خوبصورت نظر آئے گا، اس میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، خوشیاں ہوں گی، کوئی کسی سے تکلیف میں نہیں ہوگا بلکہ سب ایک دوسرے سے امن میں ہوں گے۔ کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ لی جائے۔ حسن معاشرت کے سلسلے میں مندرجہ امور کا خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ ہمارے آج کے دور کی معاشرتی ضروریات میں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اب کون کون سے کام ہیں جن کا امور کا مطلب ہے کون کون سے کاموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ گندی اور ناکارہ چیزیں ان کی مخصوص جگہوں کے علاوہ گلی اور راستے میں نہ پھینکی جائیں۔ اب جو گندی ہیں، ناکارہ چیزیں ہیں، کچرا ہے، جو گلیوں میں پھینک دیتے ہیں، راستوں میں پھینک دیتے ہیں، تو یہ حضور پاک نے بھی فرمایا ہے کہ اپنے راستوں کو گندا مت کرو۔ تو منع کیا ہے، جو چیز حضور پاک میں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، کیونکہ جب ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ اس کے رسول کے خلاف کر رہے ہیں، اور جب ہم اس کے خلاف کریں گے تو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ تو وہ کیا ہے کہ یہ بندگی نہیں ہوگی، یہ سرکشی کہلائے گی۔ تو ہم جب ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر عمل کر رہے ہیں، تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے تو پھر اس کو تو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو سکتی ہے۔ تو گندی اور ناکارہ چیزیں ان کی مخصوص جگہوں کے علاوہ گلی اور راستے میں نہ پھینکی جائیں۔ نمبر 2، اونچی آواز میں ریڈیو، ٹی وی یا لاؤڈ اسپیکر چلا کر ارد گرد کے لوگوں کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے۔ نمبر 3، گلیوں اور سڑکوں پر کھیل یا ایسے عمل سے اجتناب کیا جائے جس سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہو، گھروں کو نقصان پہنچتا ہو اور بعض اوقات کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اب گلی محلوں میں لڑکے جو ہے وہ سڑکوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو راہگیر ہیں، چل جا رہے ہیں، ان کے لگ جاتی ہے، چوٹ جا کے لگی ہے، گیند لگ گئی ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہے وہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھتے، لگ گئی تو لگ گئی، لیکن یہ جو لگ گئی تو لگ گئی، ایسا نہیں ہے کہ یہ یہاں پر ہی ختم ہو گئی بات، یہ لکھ لی جاتی ہے، ہر چیز لکھ لی جاتی ہے، کس نے کس کے ساتھ کیا زیادتی کی ہے، اور پھر وہ قیامت والے دن جو ہے وہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ تو راہگیروں کو تکلیف نہ ہو، گھروں کو نقصان نہ پہنچے، بعض اوقات کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکیوں کا احترام کریں، ان کو کسی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو وہ فراہم کریں۔ اب غیر ملکی ہمارے یہاں آتے ہیں، اب یا ہمارے یہاں دوسرے صوبوں سے لوگ آتے ہیں تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کیا جائے بلکہ ان کی مدد کی جائے۔ لیکن پھر میں یہاں پر دوبارہ کہوں گی ہمارے حالات بہت خراب ہیں، اس تمام چیزوں میں غیر ملکی کوئی آ رہے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، بہت زیادہ محتاط رہ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد یا رہنمائی کی جائے۔ اس طرح کی کوئی کام نہ کیا جائے کہ آپ ان کے ساتھ اٹھ کے ہی کہیں چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ وہ لے جائیں آپ کو جس سے آپ کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ ابھی تک ہمارا ماحول جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے پاک صاف نہیں ہوا ہے، کیونکہ سب کو دین پر آنا بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے، اور ہمارے بارڈرز محفوظ ہو جائیں اور ہمارا پورا معاشرہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ ابھی بہت سارے معاشرے میں وہ کہتے ہیں نا کہ کالی بھیڑیں بھی ہیں، تو کیا پتہ کون شخص کیسا ہو اور آپ کو نقصان پہنچائے۔ تو ان تمام چیزوں میں جو جانکار ہیں ان کے ساتھ تو آپ نے وہی بہترین رویہ اختیار کرنا ہے جو آپ کو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک یہ والی بات کہ غیر ملکی جو آ رہے ہیں اور یا دوسرے صوبوں سے لوگ آ رہے ہیں تو احتیاط برتی جائے، برا سلوک نہیں کیا جائے لیکن بہت محتاط رہ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی مدد اور رہنمائی کی جائے۔ بسوں، ویگنوں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ محتاط اس طرح بھی رہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے حفظ و امان میں ضرور دیں، یعنی وہ یہ بات ہے نماز کی پابندی کریں، صبح ہی اٹھ کے آپ نے اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ لی ہے، اپنی دعائیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ ساری ان تمام دعاؤں کا کیا کیا جائے، اہتمام کیا جائے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں دیا جائے۔ تو پھر ظاہر ہے جب اللہ کے حفظ و امان میں کوئی شخص آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے نقصان نہیں پہنچتا۔
تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی جو ہے وہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جائے، گھر سے نکلتے ہوئے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تمام دعائیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد بسوں، ویگنوں اور ریل گاڑی میں سفر کے وقت معذوروں، بیماروں، بزرگوں اور عورتوں کا خیال رکھیں۔ اب بسوں میں، ویگنوں میں، ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں تو بعض اوقات کوئی معذور اگر چڑھا ہے تو اپنی سیٹ دے دیں، بیمار کوئی شخص ہے تو اس کا خیال کریں، بزرگوں کا خیال کریں، بوڑھے ہیں تو اب جب جوان ہیں، صحت مند ہیں، ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو جگہ دے دیں، عورتیں ہیں، خیال کیا جائے۔ اگر آپ سڑک پر پیدل یا سوار ہو کر جا رہے ہوں تو ٹریفک کے قوانین اور اشاروں کا خیال رکھیں۔ قوانین کا خیال رکھنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی ثواب ہوگا۔ یہ مت سوچنا چاہیے کہ ہم یہ تمام چیزیں جو کریں گے تو ایسی بس جسٹ کر رہے ہیں، یہ جسٹ نہیں کرنا والی بات نہیں ہے کہ یہ ہوا میں چلی گئی۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے اور ان تمام چیزوں کو اسی انداز سے لے کر چلیں گے تو یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی بندہ عبادت میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ تو جب کوئی شخص یہ تمام چیزیں اختیار کرے گا اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو وہ عبادت میں ہوگا۔ یہی اصل میں بندگی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو کو اللہ اس کے رسول کے مطابق ڈھال لیا جائے اور اللہ کے حقوق ادا کیے جائے، نماز کی پابندی کی جائے، اور اس کے علاوہ معاشرے میں اس انداز سے جو ہے وہ رہا جائے، تو یہ حقوق العباد ادا ہوتے رہتے ہیں۔ اور حقوق العباد خود بخود ہی اسی انداز سے آپ سے ادا ہوتے رہیں گے، اور آپ کے کھاتے میں حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہے وہ جب پورے صحیح طریقے سے جو ہے وہ آپ ادا کر رہے ہوں گے تو نامہ اعمال کیا ہو جائے گا؟ وزنی ہو جائے گا، اور آپ کی وجہ سے معاشرہ کیا ہوگا؟ خوبصورت ہوگا۔ آپ سے لوگ کیا رہیں گے؟ امن و سکون میں رہیں گے۔ اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کرنا۔ ہر ایک نے اپنا انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ کوئی نہیں کر رہا تو اس نے بھی جواب دینا ہے اور اس نے سزا بھگتنی ہے۔ کوئی کر رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا اور اس کی جزا ملے گی۔ تو ہر شخص انفرادی طور پر یہ تمام کام کرے، یہ سوچے بغیر کہ وہ دوسرے نہیں کر رہے تو انہیں سزا ان کی مل جائے گی۔ اب حسن معاشرت اور سیرت طیبہ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن معاشرت دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معاشرے میں رہتے تھے تو وہ کس انداز سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں، چھوٹوں بڑوں سب کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھتے تھے۔ ان کی جانی، مالی، اخلاقی ہر طرح کی مدد فرماتے تھے۔ جانی، مالی، اخلاقی مدد، بہت سی نیک سیرت چیزیں سکھاتے تھے کہ اچھے اخلاق کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ مالی مدد بھی کرتے تھے اور ان کی جانی مدد بھی کرتے تھے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے بھی سارے انتظامات ہوتے تھے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری بھی کرتے تھے، کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے تھے۔ مکہ والوں نے ہماری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا تنگ کیا، کتنی اذیتیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا، یعنی مکہ سے نکال دیا۔ مگر جب مکہ مکرمہ میں قحط پڑا اور ان کا نمائندہ مدینہ منورہ آیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرفیہ دی، یعنی اسے مالی مدد دی۔ جب مکے میں قحط ہو گیا تھا اور وہاں پر کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی اور ان کا حال خراب ہو رہا تھا، تو مدینہ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے مدد مانگی انہوں نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدد بھی دی اور انہیں اشرفیاں دی، ان کے غلے کا انتظام فرمایا اور قحط سے نجات کی دعا بھی فرمائی۔ جبکہ انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا اور جو اذیتیں دی ہیں اور جنگیں ہوئی ہیں، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نجات کے لیے، قحط سے نجات کی دعا بھی کی۔ یہ احسان کا رویہ کہلاتا ہے اور اس سے معاشرہ حسین ہوتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کر کے دکھایا کہ اس انداز سے جو ہے وہ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہودیوں کی طرف سے مخالفت ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ بھی لین دین اور حسن سلوک جاری رکھتے۔ اگر کوئی ناپسندیدہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتا تو اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندہ پیشانی، خوش مزاجی سے پیش آتے اور بےتکلفی سے بات چیت کرتے اور اپنی ناپسندیدگی کا احساس تک نہ دلاتے۔ اس سبق میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے تمام لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے ہر ایسے قول اور عمل سے گریز کریں جس سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہو، یعنی تکلیف ہوتی ہو، اور اپنے تعلق داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں
ہم اپنے گھر، پڑوس، مسجد، محلے، اسکول اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، معاشرے کے مفید، ہمدرد، قانون کا احترام کرنے والے، وقت کے پابند اور بزرگوں کا احترام کرنے والے اچھے شہری بن جائیں۔ اور اب اس سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اہم باتیں کیا ہیں؟ انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا ایک قسم کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کو اچھے طریقے سے نبھانے کا نام حسن معاشرت ہے۔ قرآن و سنت میں حسن معاشرت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لوگوں کے حقوق ادا کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، لوگوں کی شادی و غمی میں شریک ہونا، ان کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں حسن معاشرت کا حصہ ہیں۔ اسلام میں شرافت اور بزرگی کا معیار انسان کے اچھے رویے اور حسن معاشرت کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا جو ہے وہ، یعنی کسی میں بھی شرافت اور بزرگی ہوگی تو اس کا رویہ لوگوں سے بہت زیادہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا، اور یہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ حسن معاشرت کہلاتی ہے۔ اب اس کے جو ہے وہ مشق دیکھ لیتے ہیں، مندرجہ سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1، حسن معاشرت سے کیا مراد ہے؟ یہ پورا جواب آپ جو ہے وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، میں نشانات نہیں لگواؤں گی، آپ نے خود اس کو نکالنا ہے اور خود لکھنا ہے، کیونکہ اب 8 میں آ گئے ہیں تو اب اسباق سے جوابات نکالنا یہ آنا چاہیے۔ حسن معاشرت پر کوئی آیت با ترجمہ تحریر کریں۔ سیدھی آیت آپ نے جو ہے وہ اٹھا کے کیا کرنی ہے؟ نکالنی ہے۔ حسن معاشرت پر آیت میں نے سنائی بھی ہے آپ کو، آپ نے خود جو ہے وہ نکالنی ہے، آیت لکھنی بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ حسن معاشرت پر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتائیں، یہ بھی آپ کو آرام سے مل جائے گی۔ حسن معاشرت کے بارے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بیان کریں، کس طرح کا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہوتا تھا، وہ آپ نے جو ہے وہ لکھنا ہے۔ یہ سارے آپ کو جوابات آرام سے اس میں سے مل جائیں گے۔ سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 یہ آپ نے کتاب میں کر لینا ہے، اور وہی بات ہمیشہ جو آپ کو بتائی جاتی ہے کہ اگر بک گندی ہے تو اپنے کاپی میں پورا کام اتار کے اور پھر اس پہ یہ کیجیے گا آپ، اور مس آپ کی جو ہے وہ جس کی بک میں ہوا ہے وہ بک پر چیک ہو جائے گا، جو کاپی میں کر کے لے کر آئیں گے ان کا کاپی میں چیک ہو جائے گا۔ تو یہ تھا آپ کا سبق حسن معاشرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔